बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 60 आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि आयत नंबर 203 ta 210 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत मुबारका बकिया अहकाम हज, नेकी की हिदायत और ईमान बिल-गैब की दावत के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 202 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और कुरान मजीद समझना चाहते हैं तो इस वक्त तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि वो समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद को समझने में आसानी रहे। अब आइए आयत नंबर 203 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। तर्जुमा: ये गिनती के चंद रोज़ हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस हो गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज़्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि ये दिन उसने तकवा के साथ बसर किए हों। अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचो और ख़ूब जान रखो कि एक रोज़ उसके हुज़ूर तुम्हारी पेशी होने वाली है। आयत के अल्फाज फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैनि फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा, फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में वापस पलट गया तो कोई हर्ज नहीं, और जो कुछ देर ज़्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि ये दिन उसने तकवा के साथ बसर किए हों। ये हुक्म अय्याम तशरीक़ में मिना से मक्का की तरफ वापसी के हवाले से है। वापसी खा 12 ज़िलहज्जा को हो या 13वीं ज़िलहज्जा की तारीख़ को, दोनों सूरतों में कोई हर्ज नहीं। असल अहमियत इसकी नहीं कि कोई कितने दिन ठहरे, बल्कि अहमियत इस बात की है कि जितने दिन भी ठहरे इनमें अल्लाह के साथ तुम्हारे ताल्लुक़ का क्या हाल रहा, इन अय्याम में अल्लाह का ज़िक्र होता रहा या फिर कोई मेलों ठेलों में लगा रहा। नेक्स्ट आयत नंबर 204 की तरफ चलेंगे। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल ख़िसाम। तर्जुमा: इंसानों में से कोई तो ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें बहुत भली मालूम होती हैं, और अपनी नेक नीयती पर वो बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक़ होता है। आयत के अल्फाज वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुन्या व यशहदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही। इंसानों में से तो कोई ऐसा है जिसकी बातें दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें भली मालूम होती हैं, और अपनी नेक नीयती पर वो बार बार अल्लाह को गवाह ठहराता है, यानी कहता है कि अल्लाह शाहिद है कि मैं महज़ तालिब खैर हूँ और अपनी ज़ाती गर्ज़ के लिए नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ़ हक़ और सदाक़त के लिए या लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि उसका मकसद उसके बरअक्स होता है। ऐसे शख्स के मुतल्लिक़ आयत के अल्फाज में कहा गया है वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, मगर हकीकत में वो बदतरीन दुश्मन हक़ होता है। अलद्दुल ख़िसाम के मानी हैं वो दुश्मन जो तमाम दुश्मनों से ज़्यादा टेढ़ा हो, यानी हक़ के मुखालफत में हर मुमकिन हरबे से काम लेकर किसी झूठ, किसी बेईमानी, किसी गदर या बदअहदी और किसी टेढ़ी से टेढ़ी चाल को भी इस्तेमाल करने में तामुल न करे। नेक्स्ट आयत नंबर 205 की तरफ चलेंगे। व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। तर्जुमा: जब इसे इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो ज़मीन में इसकी सारी दौड़ धूप इसलिए होती है कि फ़साद फैलाए, खेतों को गारत करे और नस्ल इंसानी को तबाह करें, हालांकि अल्लाह जिसे वो गवाह बना रहा था फ़साद को पसंद हरगिज़ नहीं करता। नेक्स्ट आयत नंबर 206 की तरफ चलेंगे। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम
وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 207 کی طرف چلیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: دوسری طرف انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 208 کی طرف چلیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ: اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت کے الفاظ: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ۔ ان میں خیالات، نظریات، علوم، طور طریقے، معاملات اور صحیح عمل کے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے محض حصوں میں اسلام کی پیروی کی جائے اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنیٰ کر کے اپنے نفس اور اپنے خواہشات کی پیروی کی جائے۔ نیکسٹ آیت نمبر 209 ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ: جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے۔ آیت کے الفاظ: فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے، یعنی صاف صاف ہدایت جو تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پانے کے بعد کوئی شخص اگر لغزش کھاتا ہے تو وہ جان لے اللہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے اپنے مجرموں کو کس طرح سزا دینی ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 210 ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ ترجمہ: ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو اب ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ آیت کے الفاظ: هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ ان میں سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں، اور ماننے کے بعد اتنے اخلاقی طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ نافرمانی کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت میں، کتابوں کی تنزیل میں، حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے، اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بے معنی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی بنا پر یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سلطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں، کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا۔ ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت پر ہے جب تک حقیقت تمہارے حواس سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے
اپنی دانش مندی کا اور محض فہمش سے اس کی پیروی اور اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو، ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم بچشم سر خود دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت و جلال پر متمکن ہے اور ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے، اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی بڑے سے بڑا منکر اور کافر اور بد سے بدتر مجرم اور فاجر بھی انکار اور نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی میں وہ گھڑی نہیں آ جاتی۔ جب وہ گھڑی آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ ہی آزمائش، بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان بالغیب میں یقین کی تقویت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 60 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 203 تا 210 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 211 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔